الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ مومن جس کا دوسرا نام سورۃ غافر بھی ہے، مکی سورت ہے، سورہ نمبر 40 ہے، 85 آیات ہیں۔ اس میں 7 کوشچن کیے گئے ہیں اور یہ حامیم سلسلے کی پہلی صورت ہے۔ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں تو ان کو حوامیم کہتے ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی صورت ہے۔ 85 آیات، 40 نمبر سورہ، حوامیم سلسلے کی پہلی صورت ہے۔ ٹائم آف ریولوشن 6 سے لے کر 10 نبی، جب اعلان نبوت ہو چکا ہے اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں میرے خیال میں انہیں پتہ نہیں چل رہا، مائک آف کر دیں پلیز اپنے۔ آپ کا اپنا مائک جو ہے فون پہ جو بنا ہوگا، جہاں پر اسپیکر ہے، بات کرنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائلر ہے، اس کے درمیان میں مائک بنا ہوتا ہے، کسی کا سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بٹن کو آپ ٹچ کریں گے تو آف ہو جائے گا۔ جی 6 سے 10 نبی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورت زمر کے فوراً بعد، جیسے ترتیب میں ہے نا ابھی قرآن پاک میں مصحف میں پہلے سورت زمر ہے اور پھر یہ ہے، یہ ایسے ہی آگے پیچھے نازل ہوئی ہے۔ ان کی نازل ہونے کی ترتیب بھی وہی ہے جو ان کی مصحف کی ترتیب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ایک دن کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط اس نے آ کے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا ہے، اس کو بل دینے شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھایا ہے، اور آپ نے وہی ورڈ کہے ہیں جو اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں، جو ایک اس مومن نے کیا کہا تھا، کیا ایک بندے کو صرف اسی لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اتقتلون رجلا قال ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہی الفاظ حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے، صرف اسی بنیاد پہ قتل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس میں وہ بتایا گیا نا وہ سارا وہ جو اسمبلی تھی فرعون کی، وہ کیا سازش کر رہی تھی، اور فرعون کون سا فتویٰ چاہ رہا تھا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کفار اور قریش والے چاہ رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو ایسے ہی وہی واقعہ بتایا گیا ہے، تو تبھی وہ مرد مومن کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس صورت کے 6 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ 1 سے لے کر 22 آیات، اس میں 4 صفات ہیں، اللہ کے 4 نام ہیں اور فرشتوں کی دعا اور مدد کا وعدہ ہے۔ آپ اس کا کوئی بھی ہیڈنگ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، 1 سے لے کر 22 آیت۔ 4 نام، 4 صفات، فرشتوں کی دعائیں اور مدد۔ 23 سے 27 سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرعونی رویے 1 سے 22 پہلا پارٹ ہے، 23 سے 27 سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرعونی رویے 23 سے 27۔ مومن کا واقعہ ہے 28 سے 45، 18 آیات ہے۔
ہوپ فار کریج، اس کی ہیڈنگ آپ یہ لکھ دیں یا مومنٹ کا واقعہ لکھ دیں جیسا آپ کو اچھا لگے۔ 46 سے 54 46 سے 54 فرعونی انجام۔ یہ بات شروع ہوئی ہے 23 آیت سے اور ختم ہو رہی ہے 54 آیت پر۔ فرعونی رویے اور فرعونی انجام۔ 55 سے 76 صبر و استقامت کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے۔ ففتھ پارٹ 55 سے 76 اینڈ لاسٹ پارٹ ہے 77 سے 85۔ دلائل محبت اور انسانیت اور پھر اگین صبر و استقامت کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، تسلی ہے ایک طرح سے۔ لکھ لیا آپ سب نے؟ 77 سے 85 ہے۔ دلائل محبت و انسانیت لکھیں یا پھر لکھیں اس کو صبر کے ساتھ مدد۔ ٹائم آف ریولوشن آپ نے لکھ لیا 6 سے 10 90۔ وہ دو باتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن زید نے بتایا کہ یہ آلموسٹ اس کے ساتھ زمر کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور 6 سے 10 90 کا ٹائم ہے اور ہجرت حبشہ ہو چکی تھی۔ قریش کے متکبر لیڈر بھی فرعون کے لیڈروں کی طرح ظلم کر رہے تھے اور اپنے راستے کو اور اپنے دین کو سبیل اور رشاد قرار دے رہے تھے کہ وہی سیدھا راستہ ہے، ہم آپ کو صحیح طرف گائیڈ کر رہے ہیں۔ سینٹرل آئیڈیا اس کا ہے انتہائی جبر کے دنوں میں ہاؤ اے مومن شوڈ بیہیو۔ انتہائی جبر کے دنوں میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو دب جانا چاہیے، خوف زدہ ہو جانا چاہیے، یا اس کو کچھ اور کرنا چاہیے؟ یہ سینٹرل آئیڈیا ہے اس صورت کا۔ اور سینٹرل تھیم ہے کہ کیز آف سکسیس اللہ کا تعارف، نعمتیں اور استقامت۔ اچھا، کیز آف سکسیس میں لکھیں 7 کیز آف سکسیس ہیں: صبر، امید، یقین، ایمان، استغفار، تسبیح، شکر۔ آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ آپ آیت نہ لکھیں، صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 آیات میں صبر کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے۔ صبر، امید، یقین، ایمان، استغفار، تسبیح اور شکر۔ 7 کیز آف سکسیس، یہ ضرور لکھ لیں۔ یہاں پر اللہ کے 4 نام ہیں اور 4 ہی صفات ہیں اور پیئر کی شکل میں، ایسے کبھی بھی نہیں آتے۔ اللہ کا نام علیم آ جاتا ہے، حکیم آ جاتا ہے، عزیز آ جاتا ہے، غفار آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک عجیب ہی ترتیب ہے۔ غافر الذنب، غافر بھی ہے کس کا؟ گناہوں کا۔ قابل التوب، قابل تو ہے، ہر طرح کی قابلیت رکھتا ہے، یہاں پر خاص طور پہ کس چیز کا قابل ہے؟ توبہ کے کا قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، شدید تو ہے، اس سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ کس چیز میں شدید ہے؟ انتقام لینے میں شدید ہے۔ 4 نام اور 4 صفات، یہ اس صورت کی ایک ڈسٹنگوش کوالٹی ہے، یہ کہیں اور نہیں آئی۔ ذی الطول، اس سے کبیر، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہر زمانے کو، ہر لمحے کو وہ کیچ کر سکتا ہے تو، لیکن ذی الطول وہ قوت رکھتا ہے کہ بہت کم ٹائم میں بہت ہائٹ تک پہنچ جائے۔ یہ 4 صفات ہیں اور یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے اور اس کے 6 پارٹس ہیں۔ ٹائم آف ریولوشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو اب اس کی سمری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. پہلے ہی پارٹ میں ہے آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. یہ کتاب قطرہ قطرہ کر کے ایک غالب اور علم والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو کیا ہے بڑے جلدی ایکسٹریملی فارگیونگ قابل توب ویک ترین توبہ کو قبول کرنے والا. شدید العقاب یہ صفات بتا رہی ہیں شدید العقاب انتقام لینے میں سخت کہ ایک طرف تو وہ مومنین کے لیے غافر ذنب ہے قابل توب ہے لیکن جو لوگ اس کی نہیں مانتے اور انسانوں کو ستاتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے کیا ہے شدید العقاب اور ضد طول ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے الیہ المصیر اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. فرعون اللہ کا ایسا دشمن ہے جس کا بہت زیادہ نام قرآن پاک میں لیا گیا ہے. آپ ان کو ڈراپ کر دیں مائک آف نہیں کر دیں جو لوگ جن کے مائک آف ہیں وہ رہیں کال پہ بات کیونکہ میں بہت زیادہ ڈسٹریکٹیو فیل کرتی ہوں پھر. اچھا کبھی سوچا ہے فرعون کا نام ہی کیوں اللہ نے لے کر ابلیس سے زیادہ ابلیس کا تذکرہ تو مطلب 7 جگہوں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ تو کہا گیا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فرعون کو بہت زیادہ نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نا ریپیٹیڈلی بہت سی صورتوں میں جہاں حضرت موسیٰ کی بات ہے وہاں فرعون کی بات ہے بنی اسرائیل کی بات ہے فرعون کی بات ہے اور نام کے ساتھ اللہ نے لیا ہے. تو فرعون کے جرم مجھے لگتا ہے انسانی جرم زیادہ تھے انسانیت کے جرائم اس کے زیادہ تھے بنسبت اللہ کے ساتھ جو اس کے جرائم تھے. اللہ کے ساتھ کیا جرم تھا اس کا خود کو انا ربکم الاعلی. ہاں اس نے سمجھا کہ میں ہی خدا ہوں. اچھا وہ خود نہیں سمجھتا تھا ایسا کہتا تھا اس کا دعویٰ تھا وہ اصل میں سمجھتا نہیں تھا. وہ بہت بوڑھا تھا وہ کمزور تھا اس کو مختلف جسمانی بیماریاں بھی لاحق تھیں. وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ میں چند دنوں میں ختم ہو جاؤں گا لیکن اس نے ایک منافقت اور جھوٹ کا لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ میں بہت قابل انسان ہوں میں بہت متکبر انسان ہوں میں بڑا اعلیٰ ہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میری سویلائزیشن میری کورٹ میرے ماننے والے اس طرح سے. لیکن اس کے جو انسانی جرائم ہیں وہ بہت زیادہ تھے. ہم نے سورۃ قصص میں پڑھا سورۃ طٰہٰ میں پڑھا وہ بچوں کو بیٹوں کو قتل کرا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کوئی پروٹیسٹ بھی اس کے خلاف نہیں آتا نا. سپاہی آتے ہیں گھروں میں سے بیٹے اٹھاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کے سامنے بچوں کو مار دیتے ہیں ذبح کرتے ہیں اور وہ پھر بھی کوئی احتجاج نہیں کرتے اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرتے کوئی سازش نہیں کرتے کوئی پلان نہیں بناتے کوئی جہاد بھی نہیں کرتے. اس حد تک انسانوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی اور تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں نا. تو ایک اس کی یہ صفت آتی ہے کہ اس نے انسانوں کو کمزور کیا. اچھا دوسری صورت قصص کے غالباً شروع میں ہے اس نے انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ایسا ہی ہے اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا ان کو مسالک میں مختلف کیٹیگریز میں اسٹیٹس کو میں تقسیم کر دیا. اللہ نے اتنی ڈیٹیل میں اس کی صفات کیوں بتائی ہیں کہ فرعون یہ کرتا تھا فرعون یہ کرتا تھا فرعون یہ کرتا تھا اور اتنی ہی صورتوں میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اصل میں اللہ فرعونی رویہ بتانا چاہتا ہے کہیں تمہارے اندر یہ رویہ نہ پیدا ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون کسے کہا جاتا ہے ابو جہل کو. آپ کی امت کا فرعون اس فرعون سے زیادہ سخت ہے اور آپ کی امت کا وہ ایک فرعون نہیں آپ کی امت کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فرعون ہیں وہ سارے کے سارے یہی صفات رکھتے ہیں. وہ لوگوں کو اعتبار دلا دیتے ہیں کہ وہ تو کمزور ہیں ان کی رائے بیکار ہے ان کو تو اتنی عقل مندی دے. آپ نے دیکھا بعض لوگ آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس میں سے ہی یا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی آپ کہتے ہیں میں فلاں چیز میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں میں زندگی میں یہ بننا چاہتی ہوں. کہتے ہیں رہنے دے تو کر ہی نہیں سکتا. اچھا ایک دفعہ وہ بندہ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں لیکن وہ کبھی نہ کبھی اکیلے جگہ پر سوچتا ضرور ہے اگر یار ایک بندہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ تو
کیوں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اور سارے لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں تو میں واقعی نہیں کر سکتا. یہ فرعونی رویہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس حد تک یقین دلا دیں آپ کہ وہ تو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. رہنے دو، تمہارا کون سا آئی کیو لیول ہے، تم کیسے کر سکتی ہو یہ سارا کچھ. بہت سے لوگ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویک ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرعونی رویے بار بار تذکرہ کیے قرآن میں. مجھے کل خیال آ رہا تھا کہ میں نے کہا میں اپنی کلاس سے کہوں گی کہ ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ فرعونی رویہ اللہ نے کیوں بتایا اور فرعون کا ہی تذکرہ اتنا کیوں ہے. ہاں، ہر نبی کے حضرت نوح علیہ السلام کے بھی کافر ہوں گے، ان کے دور کے سردار ہوں گے. 950 سال کی ان کی ٹائم سپین ہے صرف دعوت کا. حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں. صرف فرعون، حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون ہی کیوں اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ سکھایا ہے، اتنا زیادہ پڑھایا ہے. تو اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے نا، ایسے رویوں پر. تو ایسے ہی پہلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایسے رویوں سے خوفزدہ نہیں ہونا آپ نے. ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسے رویے ہوں گے. پہلے تو کوشش کرنی ہے خود کسی کے لیے آپ نے وہ فرعون نہیں بن جانا کسی کی زندگی کا. دیکھیں اس نے اتنا ریئلائز کرا دیا بنی اسرائیل کو. اچھا پھر آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ پیرنٹس بچوں کی جب جاب نہیں لگتی، بیٹوں کی جاب نہیں لگتی، تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تم بیکار ہو، تمہیں پیدا کر کے میں نے غلطی کی ہے. اچھا تھا پیدا ہوتے ہی تم مر جاتے، فلاں بیماری آئی تھی کچھ دنوں تمہارا انتقال ہو جاتا. آج تم اتنے نکھٹو ہو گئے ہو، تمہاری بہنیں تمہاری مائیں وہ ان کو کھلاتے کھلاتے میں تھک گیا ہوں. میں نے کہا تھا جوان ہوگا بیٹا، نوکری پہ لگے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا. آپ انسانوں کو انسان ہی ریئلائز کرا دیتے ہیں، سم ٹائم انٹینشنلی اور سم ٹائم ان انٹینشنلی، کہ وہ بہت کمزور ہیں، وہ بیکار ہیں، وہ دنیا میں خامخواہ ہیں. انہیں کو بند کرنا تھا، انہیں کو آف کر دیں. مطلب ان کی کال کس طرح